کا نکلنا، دجال کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، خسف، مسخ، یہ جو علامات بیان فرمائے بالکل قریب ہوں۔ تو اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کا حکم سے مراد کہ قیامت ہے، اس کا وقوع قریب ہے، فلا تستعجلوا، جلدی مت کرو، واقع ہے۔ اور کہتے ہیں اس کا قرب جو ہے نا بتایا ہے، وہ بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور علیہ السلام کی نصرت کی، یہی وہ عذاب ان کو جو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا ہے دنیا کے اندر بھی، 70 ان کے بڑے بڑے رؤساء جو مارے گئے، تو فرمایا یہ تمہارے پاس آ چکا ہے عذاب یہ بدر کے دن، وقد وقع یوم بدر، والمعنی دنا واقترب ما وعدتم به من الروح اتی امر اللہ یوم القیامہ۔ بعض نے یہ کہا ہے یہ قیامت کا دن، جیسے مفسر علامہ بعض نے کہا یہ قیامت سے پہلے جو عذاب آ چکا ہے بدر کے اندر وہ ہے، فلا تستعجلوا، اس کو جلدی مطالبہ نہ کرو، فإنه واقع لا محالۃ، سبحانہ، اللہ پاک ہے، تنزیہا لہ وتعالی عما یشرکون، یہ دونوں عما یشرکون کے اندر عمل کر رہے ہیں، یہ باب تنازع فعلین سے ہے۔ ينزل الملائکہ، اللہ فرشتوں کو اتارتا ہے، بالروح، وحی کے ساتھ، من امرہ علی من یشاء، وہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر قرآن کیوں نہیں نازل ہوتا، اس نبی پر کیوں نازل کیا گیا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اللہ فرما رہے ہیں اس کا جواب دیتے ہوئے جبریل روح یعنی وحی کو لے کر آتے ہیں اپنے اللہ کے حکم سے، علی من یشاء، جس پر چاہتے ہیں اپنے بندوں سے اللہ۔ انبیاء علیہ السلام کو یہ رسالت کا اثبات ہے، وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، ان انذروا، کہ ڈراؤ، خوف الکافرین، ڈراؤ کافروں کو عذاب کے ساتھ، ان کو جتاؤ، بتا دو کہ لا الہ الا انا، اللہ کی توحید، میں ہی اکیلا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاتقون، مجھ سے ڈر جاؤ، اللہ کی توحید۔ پھر قدرت کے دلائل، آسمان و زمین کی خلقت، انسان کی تخلیق، مخدوم کائنات ہے، انسان مخدوم کائنات ہے، ساری کائنات اس کی خدمت کر رہی ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ جتنے جانور ہیں، جتنے یہ اشجار ہیں، احجار ہیں، نباتات ہیں، جتنی چیزیں ہیں، جمادات ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں یہ انسان کے لیے پیدا کی گئی۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو پہلے بڑی یعنی عالم علوی کے دلائل بیان فرمائے، دیکھو اللہ نے سب سے بڑی اللہ کی قدرت کی دلیل، آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، باطل طریقے سے نہیں، حق ان کا ایک مقصد ہے، بالحق، یہ محل نصب میں حال ہے، اس لیے مفسر علام محقن کے ساتھ اشارہ کیا کہ یہ حال بن رہا ہے۔ تعالی عما یشرکون، اللہ پہلے توحید کی دلیل، پھر شرک کی تردید، تعالی عما یشرکون، اللہ بلند و بالا ہے جو شرک کر رہے ہیں۔ خلق الانسان من نطفہ، ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، منی کے قطرے سے اتنا بڑا انسان بنا دیا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین قال من یحیی العظام وہی رمیم، دیکھتا نہیں انسان کو، ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، کچھ بھی نہیں تھا، پھر جھگڑنے لگتا ہے کافر ہمارے بارے میں، بین فدا خصیم مبین، مبین کا معنی بین یعنی واضح، جھگڑنے والا ظاہر الخصومت ہے۔ قائلا من یحیی العظام وہی رمیم، قال من یحیی العظام وہی رمیم، وہ کہتا ہے کون یہ مردوں کو زندہ ہڈیاں جو ہے بوسیدہ ہو جائیں گی، یہ کہتے ہیں ابی بن خلف کے بارے میں، بعض نے کہا عاص بن وائل حضور کے پاس آیا، اور سورہ یاسین شریف میں بھی اس کا واقعہ مذکور ہے، فرمایا کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈیاں جو بوسیدہ چورا چورا ہو جائیں گی کون زندہ کرے گا؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، جس ذات نے ابتداءً پیدا کیا وہی ان کو زندہ کرے گا۔
والانعام خلقها، پھر اللہ کی قدرت کے بڑے دلائل، اور یہ اللہ کی توحید کے دلائل بھی ہیں، اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، آسمان و زمین کی خلقت، پھر اس کے بعد انسان کی خلقت کا ذکر کیا، پھر اس جس کا انسان محتاج ہے، ضروریات، کھانا پینا لباس، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ جیسے حدیث شریف میں فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا لباس اور مکان اور بیوی دے دی، دنیا کی ساری نعمتیں اس کو مل گئی، مکان بھی ہے، کپڑے بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنا نعمتیں عطا فرمائی، تو یہ بڑی نعمتیں ہیں۔ ان بڑی نعمتوں میں والانعام، یہ چونکہ چوپائے یہ انسان کی بہت زیادہ کھانے پینے کے اندر اور ان کے کپڑے لباس کے اندر ان کے منافع ہیں، اس لیے ان کو مقدم فرمایا ہے۔ والانعام خلقها